ناول نفرت عشق کی قسط نمبر 7۔ ڈیڈ آپ ڈی اے کو سمجھا دیں وہ میرے راستے میں آنے کی نہ کرے ورنہ اس بار میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زید شدید غصے میں اپنے ڈیڈ سے فون پر دہاڑا۔ زید اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو، میں پہلے ہی تم دونوں کی نادانیوں سے پریشان ہوں، ایک دوسرے سے دشمنی ختم کرو۔ جعفر صاحب غصے میں کہا، دشمنی کی شروعات وہ کرتا ہے کمینہ، جو چیز مجھے پسند آتی ہے وہی چیز اسے چاہیے ہوتی ہے، پر اس بار نہیں ڈیڈ، وہ لڑکی صرف میری ہے۔ زید گہری مسکراہٹ سے بولا، انل کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ دریان سامنے بیٹھا یاس صاحب سے پوچھ رہا تھا۔ الحمدللہ اب ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ بیٹا، آپ نے میرے بیٹی کی بہت مدد کی، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہم آپ کا کیسے شکریہ ادا کریں۔ حیات صاحب دل سے بولے، وہ واقعی دریان کو ایک فرشتہ سمجھتے تھے اپنی بیٹی کی اتنی بڑی مدد کرنے پر۔ نہیں انکل آپ شرمندہ مت کریں، یہ میرا فرض تھا اور میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ دریان خان نے اپنی بات کا آغاز کیا، جی بیٹا، کہ یہ کیا چاہیے آپ کو؟ ہمارے بس میں جو ہوگا ہم حاضر ہیں، حیات صاحب مسکراتے ہوئے دل سے کہا، انہیں دریان بہت اچھے لگتے ہیں، نرم مزاج، عزت احترام سے پیش آنا۔ میں جانتا ہوں ہم ایک دوسرے کو اتنے اچھے سے نہیں جانتے، پر میں جتنی بار بھی آپ سے ملا ہوں، انل سے ملا ہوں، مجھے آپ لوگوں میں ہمیشہ اپنائیت ملی ہے۔ مجھے انل بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں باپ نہیں ہے اس دنیا میں، میں اکیلا ہوں، اس لیے یہ بات میں خود آپ سے کر رہا ہوں، باقی جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ دریان خان نے نرمی سے اپنی بات ختم کی اور سر جھکایا، ان کی بات سننے کو تیار تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد حیات صاحب نے بات کا آغاز کیا، بیٹا، ہر باپ کے لیے یہ فیصلہ لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ بہت اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یہ فیصلہ انل کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، میرے لاڈلی نے اسے بہت معصوم بنا دیا ہے، اسے دنیا میں رہنے والے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، اتنی جلدی وہ کسی کو اچھا سمجھ کر یقین کر لیتی ہے۔ ہم اسے کبھی باہر اکیلے نہیں جانے دیا، اتنے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں سکھایا۔ آج مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیوں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی۔ آپ مجھے اپنی بیٹی کے لیے اچھے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں انل کے لیے چمک دیکھ چکا ہوں، بس ایک بات کہوں گا، اس میری بیٹی کا بہت بہت خیال رکھنا بیٹا، وہ بہت معصوم ہے، بہت نازک ہے، وہ جن سے پیار کرتی ہے ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اس کی ایک عادت ہے، وہ بہت شدت پسند ہے، آپ کے ماں باپ کا بہت افسوس ہے اگر آپ۔ حیات صاحب انل کی باتیں کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اب اسے اپنے سے دور کیے جانے پر وہ سوچنے انہیں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ جی انکل، میں آپ کی فیلنگ سمجھ سکتا ہوں، کوئی جلدی نہیں ہے، آپ آرام سے جواب دیں، انل سے بھی پوچھ لیں، آپ کی بیٹی بہت معصوم ہے، مجھے اس کی معصومیت سے ہی محبت ہوئی ہے۔ دریان خان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بہت معصوم ہے، وہ میری زندگی ہے، میری دنیا ہے، اللہ پاک اس کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ حیات صاحب بیٹی کو دعائیں دے رہے تھے۔ انکل، میں اپنے ماں باپ کو ذکر زیادہ نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک حادثہ تھا، شاید ان کے نصیب میں یہی لکھا تھا، میرا ان دنیا میں ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ دریان خان گھبگیر آواز میں کہا، کیا میں انل سے مل سکتا ہوں؟ دریان کھڑے ہوتے ایک نظر ان پر ڈال کر بولا، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، جاؤ، وہ اوپر ہے روم میں۔ حیات صاحب مسکراتے ہوئے اجازت دی۔ حیات صاحب نے دریان کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، انہیں کبھی کبھی دریان میں دونوں لوگوں کی جھلک دکھتی تھی، پھر وہ اپنی سوچ کو جھٹک دیتے تھے۔ آ جائے، دروازے پر دستک دیتے ہوئے دریان اپنے بھاری قدم لے کر اندر آئے۔ انل بیڈ پر بیٹھی فون دیکھ رہی تھی، جب کسی کو اندر آتا دیکھ کر نظریں اٹھا کر سامنے وجود کو دیکھتے ہوئے سکت ہو گئی، اسے لگا کہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ سامنے اپنی خوبصورت وجہ سے کھڑا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، ایک نظر اسے دیکھتے جو فل پنک ہی شارٹ ٹراؤزر میں تھی، پورے روم کا جائزہ لینے لگا جو پورا پنک وائٹ کلر کا تھا، خوبصورتی سے سجا گیا تھا۔ آپ سچ میں؟ انل ہوش میں آتے ہی جلدی سے کھڑی ہوئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ سچ میں سامنے ہے، مجھے آپ کو یقین کیسے دلانا پڑے گا؟ دریان خان کو بھاری غمگین آواز میں گونجی، نہیں، آپ سچ کیسے ہیں آپ؟ انل نے دھیمی آواز میں اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، بیٹھ کر بات کریں، جی آپ آئیں بیٹھیں۔ دریان چلتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا، دوسرے پر انل اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، ہم آپ کو کہاں سے ملے تھے؟ انل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، روم کی خاموشی میں اس کی دھڑکنیں دل کی آواز بلند تھی، پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ دریان نے سنجیدگی سے پوچھا، ہم کھو گئے تھے، پھر ہمیں ایک اچھے انسان ملے، انہوں نے کہا وہ ہمارا گھر ڈھونڈیں گے، تو ہم ان کے ساتھ چلے گئے، پر وہاں مارکس مین بھی آیا تھا اور ہم پر غصہ کر رہے تھے، انہوں نے
ہمیں زبردستی اپنے ساتھ لے گئے اور جگہ پر گاڑی روک کر ہمیں دھمکی دی۔ اس کے بعد ہم بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر ہم آپ کو کیسے ملے ہمیں یاد نہیں۔ انل پوری بات بتاتے ہوئے گہری سانس بھرا اور سوالیہ نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھا۔ کون سی دھمکی اس نے؟ دریان جانتا تھا وہ اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ انہوں نے سے کہا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرنی، ہم کسی کے ساتھ بھی نہ چلے جائیں۔ انل نے ڈرتے ہوئے بتایا، اب ڈی اے سے بہت خوف آتا تھا۔ آپ ڈرے مت، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس میں خود دیکھ لوں گا۔ آپ خود کو سنبھال کر رکھیں اور ایک بات آپ کے بابا آپ سے پوچھیں گے، دل سے جواب دینا۔ دریان کھڑے ہوتے آخری بات کہتا وہاں سے جانے لگا۔ انل سرخ پڑتے ہی نظر جھکا دی اس کے ساتھ ہوں الفاظ پر، لیکن اس کی آخری بات وہ سمجھ نہیں پائی۔ ارے انہوں نے ہماری بات کا تو جواب نہیں دیا، ہمیں کیسے کہاں ملے؟ او نو پیارے کھڑوس، انل منہ بناتی ہوئی خود سے بڑبڑائی، پھر مسکراتے ہوئے دریان کو سوچنے لگی۔ دافیہ رونا بند کرو، دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیراج کب سے اسے روتا دیکھ رہا تھا، جو صرف سامنے آپریشن تھیٹر کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کے دادا کا آپریشن چل رہا تھا۔ بیراج صاحب میرے دادا ٹھیک ہو جائیں گے نا، وہ میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میں ان کے بغیر کیسے جیوں گی؟ دافیہ نے روتے ہوئے بیراج کو دیکھ کر کہا۔ ایسے رونے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا، خود کو سنبھالو، نماز پڑھو، دعا کر کے دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، بیراج نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دافیہ اس کی بات مانتی اٹھ کھڑی ہوئی اور وضو کرنے چلی گئی۔ حیات بھائی، مجھے لگتا ہے یہ بات آپ کو خود کرنی چاہیے انل سے، وہ آپ سے ہر بات شیئر کرتی ہے، اس بار بھی وہ آپ کو صحیح جواب دے گی۔ بی جان چاہتی تھی حیات صاحب خود اپنی بیٹی سے مرضی پوچھیں۔ آپ کی بات صحیح ہے بی جان، میں اس کا جواب بھی جاننا چاہتا ہوں، بس اس کی شادی کی بات نے اداس کر دیا اور آپ تو ڈر لگنے لگا ہے۔ حیات صاحب کو اب ڈر لگ رہا تھا، انہوں نے کبھی انل کو اکیلے نہیں چھوڑا، اب اس کا دور جانے کا سوچتے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ باپ تھے، ایک بیٹی تھی جسے بے حد لاڈ اور پیار سے پالا تھا انہوں نے۔ ڈر تو مجھے بھی بہت لگتا ہے، ہم نے انل کو بہت ہی لاڈ اور محبت سے پالا ہے، اسے اتنا معصوم رکھا ہے کہ اسے دنیا کی کچھ خبر نہیں، وہ کیسے دوسرے گھر جائے گی، کیا کرے گی، اس کا ہم سفر اس کا ہماری طرح خیال رکھے گا بھی یا نہیں، ہم نے کبھی سوچا نہیں، اب اگر ایسا کچھ سوچتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ بی جان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اسی بات کا ڈر ہے بی جان، لیکن دریان خان بہت اچھا لڑکا ہے، وہ انل کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے، اس کا خیال بھی رکھتا ہے، اسے پریشان نہیں ہونے دیتا۔ مجھے ایک امید ہے وہ ہماری اینی کو خیال رکھے گا، اسے خوش رکھے گا۔ یا سب دریان کا انل کے لیے فکر مند ہونا دیکھتا تھوڑا پر امید ہوئے تھے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی بتائیں۔ انل نیچے آتے لاڈ سے حیات صاحب کے گلے لگی۔ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، بیٹھے یہاں آپ لوگ باتیں کریں، میں اپنی جان کے لیے دودھ لاتی ہوں۔ بی جان بولتے ہوئے وہاں سے گئی۔ حیات صاحب نے اسے ساتھ بٹھا کر خود سے لگاتے ہوئے بات شروع کی۔ بیٹا آپ کے لیے ایک پرپوزل آیا ہے، سوچ سمجھ کر آرام سے جواب دینا، آپ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ حیات صاحب نے انل کا ماتھا چومتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے بابا، ہمیں آپ کے اور بی جان کے ساتھ رہنا ہے۔ انل منہ پھلاتی ہوئی بولی۔ پہلے سن تو لو، پھر کیا پتا آپ ہمیں چھوڑ کر بھی جائیں۔ نہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے، اگر گئے تو آپ کو بی جان کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ انل نے حیات صاحب کی بات کاٹتے تیزی سے کہا۔ ہاں اچھا، بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی بات تو سن لیں۔ حیات صاحب اس کی معصومیت ہنس پڑے۔ آج دریان آیا تھا آپ کے لیے رشتہ لے کے، وہ چاہتے ہیں آپ پہلے آپ سے پوچھ لیں، پھر انہیں جواب دیں، پھر بتائیں اب کیا جواب دیں انہیں۔ حیات صاحب کی بات نے اسے پورا سرخ کر دیا۔ یہی کہ ہماری بیٹی تو اکیلی نہیں آنا چاہتی، اپنے بابا اور بی جان کو ساتھ لانا چاہتی ہے، پھر آپ آ کے لے جائیں انل حیات کو۔ انل حیات صاحب کے سینے سے لگتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر بی جان حیات صاحب دونوں ہنس پڑے۔ اس کا جواب بھی ہاں میں سن کر دونوں بہت خوش بھی ہوئے، ڈر بھی رہے تھے۔ بی جان حیات صاحب اس کے نصیب کے لیے اللہ سے بہت دعائیں کرنے لگے۔ اب یہ تو وقت بتائے گا اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے، خوشیاں یا پھر ایک نئی داستان نفرت عشق کی، جس میں جل کر تو عشق رہے یا صرف نفرت۔ سوری، آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی، آپ کل سے یہاں پر ہیں، آپ پلیز گھر جا کے آرام کر لیں۔ دافیہ نے بیراج سے کہا۔ دادا کا آپریشن خیر سے ہو گیا تھا، انہیں روم میں شفٹ کر دیا تھا جب بیراج نے اچھے سے کر لیا تھا۔ دافیہ بیراج کو بہت شکر گزار تھی، وہ اس کی تھکن کا احساس کرتے ہوئے اسے گھر جانے کا بولی۔ اوکے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم اپنا اور دادا کا خیال رکھنا، بیراج نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ دافیہ کیسی ہو، تمہاری دادا کی طبیعت کیسی ہے؟ اب اتنا سب کچھ ہو گیا، تم لوگوں نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ شان آتے ہی شروع ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، دادا کو اب بھی ہوش نہیں آیا، دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ دافیہ داسی سے کہا۔ میں چلتا ہوں، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو کال کرنا، تم آرام سے جاؤ، میں ہوں اب یہاں، میں ہوں، جو بھی کام ہوگا مجھے بول دینا۔ دافیہ شان نے بولنے پر بیراج کو غصہ
आया जिसे वो जब्त करता एक नज़र दाफिया को देखता गुस्से और जलन में वहाँ से निकल गया। पता नहीं क्यों इसे अब शान का इसके साथ इस तरह फ्री होना बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। शान सर आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इन्होंने मेरी कल से बहुत मदद की है। दाफिया को बेराज के इस तरह से चले जाना बुरा लगा। तुमने देखा नहीं वो जेलस हो रहा था मेरे यहाँ होने पर। शान मुस्कुराते हुए बोला, बी जान आप भी चलेंगी ना हमारे साथ, हम अकेले नहीं जाएंगे। अनल ने बी जान की गोद में सर रखकर लाड से कहा, हर बेटी अकेला जाना होता है मेरी जान, आगे की ज़िंदगी हर लड़की के लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इसे खुद सीखना होता है वो कैसे गुजारेगी अपनी ज़िंदगी। दुख सुख हर तकलीफ से अकेला सहनी होती है। अपने शोर की हर बात मानना, इसकी इज़्ज़त करना हर बीवी का फ़र्ज़ होता है। आप बहुत अच्छी बीवी बनना, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बी जान बोलते हुए रुक गई। मामा जैसी? बी जान वो कैसी थी? क्या मैं बिल्कुल इनके जैसी दिखती हूँ? अनल अपनी माँ के जिक्र पर खुश होते हुए बी जान से इनकी और बातें पूछने लगी। अनल हमेशा अपने बाप से कम अपनी माँ का जिक्र सुनती थी। बी जान के मुंह से भी इनकी बात निकल जाती थी तो अनल इससे बहुत से सवाल करना शुरू हो जाती थी। बी जान दरियान अच्छे हैं ना, वो हमारा ख्याल रखेंगे ना? अनल ने उम्मीद से कहा, बहुत प्यारा बच्चा है, आपका ख्याल क्यों नहीं रखेगा? आप हो ही बहुत प्यारी, लेकिन अब आप खाना खाने का तरीका सीख लें। हम बाबा तो नहीं होंगे ना, दरियान भी कभी काम से बाहर हो तो आप भूखी रहेंगी, इसलिए अपने बहुत से काम आप खुद सीख लें। बी जान ने प्यार से समझाते हुए कहा, अनल के लिए आगे वाली ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, पर इसे कुछ तो सीखना था ना। ओके फिर आप भी सिखा देना, लेकिन खाना नहीं बनाएंगे, अच्छा नहीं लगता काम। अनल ने मुंह बनाते हुए कहा, इतना कुछ हो गया और तुमने कुछ बताया ही नहीं, अब कैसे होगी इतनी जल्दी तैयारी? हनान अफसोस से बोला, अब अगर तुम्हें अपनी बीवी से फुर्सत मिले तो काम पर ध्यान दो, चुप बैठने वालों में से नहीं है ज़ैद। अब जो भी करना है जल्दी करना होगा, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं ज़्यादा टाइम पाकिस्तान नहीं रह सकता। डीए ने गुस्से से सारी चीज़ें टेबल से नीचे गिरा दी। तुम जाओ अफान से बात करो, डीए ने हुक्म दिया। इस कमीने से बात करनी पड़ेगी अब मुझे, जो हर वक्त मेरे फ़ोन का प्यासा है। हनान गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर गया। हेलो डीए, फ़ोन पर नाम देखता ज़ब्त करता फ़ोन उठाइए, क्या हो रहा है तुम्हारे ज़ैद को भी तुम लोगों फिर से शुरू हो गए? ज़ैद के डैड ने फ़ोन पर गुस्से से भरी आवाज़ में गूंजा, अपने बेटे को समझा दे ये मेरा बदला है इसके बीच में, वरना आया तो इस बार इसके लिए कुछ नहीं होगा। डीए इसे गुस्से से शदीद बोला, मैं ज़ैद को समझा चुका हूँ, लेकिन तुम भी संभल कर करो अपना काम। मुझे अब तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, वरना इसका अंजाम तुम दोनों के लिए बुरा होगा। दूसरी तरफ बेहद गुस्से से फ़ोन काट दिया। डैम इट ज़ैद, तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें इस बार ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। डीए गुस्से की शिद्दत के सामने आने में पंच मारा, इसके हाथ से तेज़ी से खून बहने लगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, अल्लाह पाक हमारी बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। हमदान साहब बहुत खुश हुए। अनल के लिए इन्हें आज याद साहब ने बताया था कि वो बाहर गए हुए थे, आज आते ही इन्हें खुशखबरी मिली। मुझे भी इसमें कोई कमी नहीं दिखती, अच्छा है और हमारी एनी को भी खुश रखेगा, हमारे लिए यही बहुत है। बिराज ने भी अपनी राय दी। सब माशाल्लाह से बहुत खुश हैं इस रिश्ते से, बस हमारी बच्ची को किसी की नज़र ना लगे, बीजान ने खुशी से कहा। फाइनली बात पक्की बन गई, फिर क्या डिसाइड किया, कब बनोगे दूल्हे साहब? अफान ने शरारत से कहा, थैंक यू यार, ये सब तुम्हारी मदद से हुआ है, वरना थोड़ा मुश्किल था। दरियान अफान के गले लगते हुए इसका एहसान मानना। अब आगे क्या प्लान है, कैसे बर्बाद करोगे हयात शहजादी को? अफान इसके आगे प्लान जानने को बेताब था। इसकी बर्बादी तो अब शुरू होगी, बस एक बार इसकी ज़िंदगी छीन लो, इसके बाद तो वो खुद ही मर जाएगा। दरियान खान ने स्पार लहजे में कहा, फाइनली डायरेक्ट ख़त्म हुआ, अब पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। ऐसे इस डीए का एंड क्या है, वो मर जाएगा या बच जाएगा? अफान उलझ सा गया, इसकी कहानी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, अभी तो इसकी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। दरियान खान खूबसूरत मुस्कुराहट से बोला था। हनैन गाड़ी रोको, ज़ाफ़ा की चीख। हनान घबराता साइड पर गाड़ी रोकता, गुस्से से ज़ाफ़ा को गुरा पाकर लड़की अगर एक्सीडेंट हो जाता तो इस तरह कौन चलाता है? हनान गुस्सा हुआ और ज़ाफ़ा पर अपन चलाती है और तुम उतरो में चलाऊंगी अपन की गाड़ी और अपन को ही चलानी आती है। ज़ाफ़ा गुस्से से घूरते हुए, अगर तुम मुझे शायद पागल करना चाहती हो, मैं तुम्हें शरीफ बंदा दिखता हूँ जो ऐसा करने दूंगा। ईरान ने मुस्कुराहट से कहा, ये तो अपन से बेहतर कौन जानता है तुम कितने शरीफ हो, चुपचाप से हटो वरना अपन तेरे को चलाने नहीं देगी, इतना तो जानते हो ना अपनी प्यारी बीवी को। ज़ाफ़ा ने एक आंख दबाते हुए कहा, मेरी किस्मत में भी यही चोरनी लिखी थी। चुड़ैल हनान बड़बड़ाता बाहर निकला, जानता था वो नहीं मानेगी। आराम से चलाना, जैसे कहता हूँ वैसे करना, वरना दोनों की लाश मिलेगी सबको। कल दोनों अपनी जगह संभलते हुए बैठे थे।
یہ کام تمہیں پہلے ہی مجھے سکھا دینا چاہیے تھا، دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی، آپ پیار سے سکھاؤ، ظفر نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، آرام سے چڑیل۔ حنان کو چیخ نکل گئی۔ اس کی تیز رفتار سے چلاتے ہوئے دونوں لڑ جھگڑتے، کبھی گاڑی کو آرام سے تو کبھی تیز رفتار سے چلاتے ہوئے مزے کر رہے تھے۔ ظفر کو حنان کی حالت پر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ حنان بھی اس کی دھمکی دے رہا تھا، کیوں آ رہے ہو میرے راستے میں، کیا چاہتے ہو تم؟ ڈی اے سامنے بیٹھے زید سے غصے میں بولا۔ غلط بات کر رہا ہو یار، میں نہیں، تم آ رہے ہو، وہ لڑکی مجھے پسند ہے اور مجھے محبت کرنے لگا ہوں میں اس سے۔ پتہ نہیں تم اس لڑکے کو کیسے جانتے ہو، کیوں اس کے پیچھے ہو، لیکن اب وہ میری نظروں میں آ گیا تو اس کا میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ڈی اے صاحب، زید نے غصے سے سنجیدگی سے کہا، تم بہت غلط فہمی میں جیتے ہو زید جعفری، میرے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو دماغ سے کھیلو، دل سے نہیں۔ جنگ محبت سے نہیں، نفرت سے جیتی جاتی ہے۔ تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، حاصل کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ اسے، اگر ہار گئے تو ایک لا حاصل محبت میں جیتے رہنا۔ ڈی اے نے طنزیہ مسکراہٹ میں اسے چیلنج دیا تھا۔ واہ، کمال ہو گیا، مسٹر ڈی اے کو بھی عشق ہو گیا، وہ بھی میری محبت سے، دیکھتے ہیں پھر کون لا حاصل رہتا ہے۔ اور ہاں ایک بات، محبت کی بازی دل سے کھیلی جاتی ہے، دماغ سے نہیں۔ زید نے بھی چیلنج مسکراہٹ دی۔ بازی چاہے محبت کی ہو یا عشق کی، دل لگانے سے صرف بربادی ہوگی، اگر دماغ لگاؤ گے تو دونوں جیت بھی جائیں گے، یاد رکھنا۔ یہ ڈی اے کے الفاظ تھے۔ ڈی اے اسے غصہ دلاتا ہوا وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ میں تمہیں ایسے جیتنے کبھی نہیں دوں گا۔ زید غصے میں سرگٹ کا گہرا کش لینے لگا۔ ہیلو بیراج سر، دادا کی طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کچھ ٹھیک سے نہیں بتا رہے، میں کیا کروں؟ دافیہ روتے ہوئے اٹک اٹکا بیراج کو فون پر بتا رہی تھی۔ شش، تم رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا، دعا کرو، میں آتا ہوں۔ دوسری طرف بیراج جلدی سے گھر سے نکلا۔ پورے راستے وہ فون پر اسے تسلی دیتا رہا۔ کیا ہوا تھا؟ دادا کو کہاں ہے؟ بیراج بھاگتے ہوئے سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ٹھیک سے ہوش میں بھی نہیں آئے تھے، انہوں نے مجھ سے بات کرنی چاہیے پر وہ کر نہیں پا رہے تھے۔ دافیہ روتے ہوئے اٹک اٹک کر بتا رہی تھی۔ اچھا، تم رونا بند کر دعا کرو، ان کے لیے سب ٹھیک ہوگا، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، بیراج سے سمجھاتا آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر روم سے نکلتے ہوئے آ رہے تھے، سامنے دافیہ بھی اسی طرف بھاگی۔ ڈاکٹر، میرے دادا کیسے ہیں، وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ دافیہ امید بھری نظروں سے ڈاکٹر سے کہتے ہوئے اس کے جواب کے انتظار میں تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ سوری، ہم نے پوری کوشش کی پر ان کا ہارٹ بہت کمزور تھا، ریکوری نہیں کر پایا۔ ڈاکٹر معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، لیکن دافیہ اپنی جگہ ساکت بن کر رہ گئی۔ اس کے کان میں بار بار ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ سوری، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ بیراج اسے ہلا کر کچھ کہہ رہا تھا لیکن دماغ سن ہو گیا تھا، اسے خود بھی نہیں پتہ چل رہا تھا وہ کہاں ہے۔ دافیہ ہوش میں آؤ، سنبھالو خود کو۔ بیراج نے اسے جوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے دادا کو کچھ نہیں ہوگا۔ بیراج سر، آپ نے کہا تھا نا انہیں کچھ نہیں ہوگا، پھر یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نا پلیز بولے نا یہ جھوٹ ہے۔ دافیہ ہوش میں آتے ہی چلاتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی، بہت چلاتی روتی جا رہی تھی۔ بیراج نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ دافیہ روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے لیے اپنے دادا کی موت کو قبول کرنا بہت مشکل تھا، وہ ایک ہی تو اس پوری دنیا زندگی تھے جو آج اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بیراج نے اپنے گھر کال کر کے اپنے ڈیڈ کو بلا لیا تھا۔ بیچ جان دافیہ نے کچھ کھایا؟ بیراج نے پریشانی سے پوچھا۔ کل اسے اس کی حالت بہت نازک تھی، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا۔ بیراج نے بیچ جان سے بولا تھا اسے کچھ کھلا دیں، ایک دن ہو گیا تھا اس کے دادا کو گئے ہوئے، سب کچھ بیراج نے کیا تھا، اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ بیچ جان باقی سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ انل تو اسے روتا دیکھتے خود بھی رو پڑتی تھی۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں کھا رہی، بہت سمجھا چکی ہوں، جانے والوں کے ساتھ تو جایا نہیں کرتے، خود کو زندہ رکھنا چاہیے، یہ زندگی اس رب کی رحمت ہے، اس کی امانت ہے، اس کے ساتھ تو ہم کوئی ظلم نہیں کر سکتے نا، آپ سمجھائیں انہیں، کچھ کھا لیں۔ رو رو کا خود کا برا حال کر لیا۔ بیچ جان نے دکھ سے افسوس سے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، آپ آرام کھا لیں۔ بیراج بیچ جان سے کھانے کی ٹرے لیتا اس کے روم کی جانب بڑھا۔ بیراج جیسے روم میں داخل ہوا، سامنے اس کو بکھری حالت میں دیکھا جو بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ بیراج گہری سانس لیتا کھانے کو ٹیبل پر رکھتے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ یہ سب کرنے سے کیا ہوگا، وہ واپس آ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ تم انہیں تکلیف دے رہی ہو، وہ خود کو بھوکا پیاسا رکھ کر۔ بیراج نے نرمی سے سمجھایا، ایسے مت بولے، میں نہیں، وہ تکلیف دے گئے ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے تھے میرے پاس کچھ نہیں، ان کے علاوہ سب کچھ تھے میرے لیے، پھر بھی وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ دافیہ شدت سے روتے ہوئے شکوہ کیا، موت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، وہ برحق قیام انسان اس کی امانت ہے اور جب چاہے لے سکتا ہے، اللہ کی چیز تھی انہوں نے لے لی، سوچو اگر وہ جیتے تو انہیں وہ تکلیف ہوتی جس کی کنڈیشن میں تھے،
जितनी तकलीफ़ में थे, अल्लाह पाक ने इन्हें मज़ीद तकलीफ़ से पहले सुकून दे दिया। अल्लाह पाक तो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। देखो इन्होंने दादा को मज़ीद तकलीफ़ से बचा लिया। अब तुम प्लीज़ रोना बंद करो, इनके आखिरत के लिए दुआ करो, इनके लिए कुरान पाक पढ़ो जिससे इन्हें सुकून मिले, और तुम भी कुछ खा लो प्लीज़, मेरी बात नहीं मानोगी। विराज ने बहुत अच्छे प्यार से इसे समझाया। इसके बहुत पुरस्कार पर थोड़ा खाना खाया, रोना तो वो बंद कर चुकी थी, लेकिन फिर भी दादा को इसकी ज़िंदगी थी। इन्हें याद करते इसके फिर से आंसू निकल आते थे। बीजान, इस प्यारी लड़की ने खाना खाया, वो बहुत रोई रही थी। बीजान, हमें बहुत रोना आता है इसे देखकर, इसके पास सिर्फ इसके दादा थे, अब कोई नहीं है इसके पास, वो अकेली होगी, हम इसे अपने साथ रख लें। बीजान, अनल बीजान के साथ लेटे हुए बोल रही थी। इसको दाफिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। विराज ने इसे खिला दिया था, इसके लिए दुआ करो, अल्लाह पाक इसे सब्र अता करे। वो अकेली कहाँ है, हम सब हैं ना इसके साथ, वो प्यारी लड़की हमारे साथ रहेगी ना, हम विराज से बात करेंगे। बीजान इसके बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी, उसे वो नींद में जाते हुए भी थोड़ी थोड़ी बातें कर रही थी। सर वो कुछ दिनों से घर से बाहर नहीं निकली। इसके बाप ने घर के बाहर सिक्योरिटी को फोर्स लगा दी है, शायद इसे कोई डर है। जैद के आदमी ने आकर इसे इत्तला दी। शर्ट कैसे मिलूं मैं इसे, ये सब डीए की वजह से हुआ है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अनल हयात सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, इससे मिलने का कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। जैद गहरी मुस्कुराहट से बोला, आजकल दरियान हैदर खान काफ़ी आना जाना है वहाँ, मुझे कुछ और बात लगती है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ज़फ़र ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा, दरियान हैदर खान वो कौन है, इसे पता लगाओ, इसका क्यों हो रहा है इतना आना जाना वहाँ, अनल क्या कर रही है आजकल, इसकी रूटीन क्या है। जैद सोच में पड़ गया, दरियान के सुनते हुए बेचैन हो गया। क्या खा रही हो चुड़ैल? हनान बाहर से थका हुआ आया था, इसके साथ सोफे पर बैठ गया। खा नहीं पी रही हूँ, और वो भी ये मिल्क शेक तुम पियोगे? ज़ाफ़ा ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर हनान की तरफ अपना मिल्क शेक किया। मैं इस मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? इस दिन बड़ी मुश्किल से ज़िंदा बच कर आया हूँ, अब तुम से डर लगता है जंगली चुड़ैल? हनान ने एब्रोच करते हुए इसकी तरफ देखा। क्या तुम सच में मुझसे डरने लगे हो? वाह, ये मेरे लिए कुछ नया है, बहुत खुशी हुई सुनकर, अपन से भी कोई डरता है। ज़ाफ़ा ने खुशी में खुद से को दाद दी। व्हाट द हेल? हनान इसे देखता जैसे ही इसके हाथ से मिल्क शेक लिया था पूरा इसके मुंह में पर आ गया, क्योंकि ज़ाफ़ा ने जानबूझकर साइड से सामने किया जो आगे से खुला हुआ था। जैसे हनान ने पकड़ा, ज़ाफ़ा ने जोर दिया, वो इस बेचारे के मुंह कपड़े ख़राब हो गए। ज़ाफ़ा हंसते हुए अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बोली कि जो इसने हनान के साथ रहते थोड़ी बहुत सीख ली थी। हाँ हान, बहुत प्यारे लग रहे हो। ज़ाफ़ा का हंस का बुरा हाल हो रहा था। हनान गुस्से में सुर्ख पड़ता इसे घूर आता। तुम्हारी तो रुको, अब मैं तो बताता हूँ तुम्हें कौन प्यारा लग रहा है। हनान तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। ज़ाफ़ा ने अपनी तरफ हमला करते देखकर भागी वहाँ से। हनान, ज़ाफ़ा स्टॉप, भारी गंभीर आवाज़ में दोनों एक दूसरे के पीछे भागते एकदम रुक गए। हनान ने तेज़ी से अपनी आंखें बंद करता खुद को बेइज्जत होने के लिए तैयार करने लगा। ज़ाफ़ा बेशर्मिंदा होती अपनी जगह सीधी हुई थी। दोनों के साथ मसला क्या है? तुम देखो ना, चेरी बने हुए हो, एक साथ खुश नहीं हो तो अलग हो जाओ। बहुत बार वार्निंग दे चुका हूँ, लेकिन तुम दोनों को बेवकूफ़ इंसान नहीं शैतान हो, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। हनान, कल तुम दोनों के लिए फ्लैट है, जाओ यहाँ से, सुकून करने दो मुझे। डीए ने गुस्से में संजीदगी से बोला, क्यों हम दोनों क्यों जाएं? ये अपन का भी घर है, जैसे दिल करता है वैसे ही रहेंगे, आपकी तरह नहीं हर वक्त गुस्सा। उफ, कभी हंस भी लिया करें। ज़ाफ़ा ने मुंह बनाते हुए कहा। अभी वो भी कुछ कहती, डीए को गुस्से में देखता हनान इसे वहाँ से ले गया। रूम में बंद करता है, खुद सामने आया। क्या करने वाला हूँ तुम, और हमें क्यों भेज रहे हो? प्लान क्या है? हनान इसे गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला, वहाँ का काम बहुत पेंडिंग में है, तुम वहाँ जाओ, यहाँ का काम अब मेरा है, फिक्र मत करो, तुमसे जल्द रब्ता करूँगा, अभी जाओ यहाँ से, तुम्हारा ज़ाफ़ा का ख़तरा है, और अपनी जान बीवी को प्यारी को तो यहाँ से ले ही जाओ। तो मुझे तुम्हें भेजना आता है? डीए ने सख्त लहजे में कहा, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाऊँगा? तुम्हें नहीं लगता यहाँ मेरे काम तुम्हारे ज़्यादा दुश्मन है? हनान परेशान हुआ था इसके फैसले से। वो मेरे दुश्मन है, मुझे इन्हें डील करना आता है, तुम जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरा होगा। डीए इसका इनकार पर भड़क उठा। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ इस मासूम को इतनी तकलीफ़ भी मत देना जो बर्दाश्त ना कर पाए, बाद में खुद ही पछताओगे। हनान अफसोस से बोला, तकलीफ़ तो इसकी किस्मत में लिखा, बर्दाश्त तो करनी चाहिए, जैसे इस मासूम 10 साल के बच्चे ने की थी बर्दाश्त। डीए नफरत से बोलता चला गया वहाँ से। हनान अनल के दुआ करता अपने रूम की जानब चला गया। इस बच्ची के रिश्तेदार वगैरह कोई हैं? हमदान साहब ने बेटे से पूछा था। मुझे नहीं लगता, पर शायद ना हो, वरना वो दोनों अकेले कैसे रहते थे।
براج دافیہ کو اتنا نہیں جانتا تھا، پر اسے اب ہر چیز جاننی تھی اس کے بارے میں۔ میرا نہیں خیال ہم اس بچی کو واپس جانے دیں گے اکیلے۔ آج کل کے حالات آپ سب جانتے ہیں، ایسے میں کسی بھی لڑکے کو اکیلا چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ حیا صاحب نے اپنی رائے دی۔ وہ خود ایک باپ تھے اور دافیہ کے دکھ کو سمجھ سکتے تھے۔ براج بیٹا، آپ خود اس سے بات کریں، انہیں بولیں وہ یہاں محفوظ ہیں، اس اب اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے ساتھ تو وہ کام کر چکے ہیں۔ بہت پیاری بچی ہے، دیکھنے میں بھی کوئی چلاک یا بری لڑکی نہیں لگتی، بہت معصوم پیاری ہے۔ بی جان نے بھی مشورہ دیا۔ ہم آپ سب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ میں چاہتا ہوں آپ سب میرے اس فیصلے پر میرا ساتھ دیں۔ براج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ جانتا تھا دافیہ کبھی اس کے گھر میں رہنے کے لیے نہیں مانے گی، پر وہ اسے اب اکیلے کہیں پر بھی نہیں رہنے دیتا تھا، اس لیے اس نے بہت سوچ کر اپنے دل کی بات مان لی، جو ہمیشہ سے اپنے دل کی بات کو جھٹکتا ہوا آیا تھا۔ مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارا بیٹا کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ ہمیں وہ بچی پسند ہے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن آپ کو اسے تھوڑا ٹائم دینا چاہیے۔ وہ سب اتنی جلدی قبول نہیں کر پائے گی۔ ہمدان صاحب بیٹے کے دل کی بات سمجھ گئے تھے۔ بہت شکریہ ڈیڈ، پر میں جلد ہی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت ضدی ہے، یہاں ایسے نہیں رہنے والی، کچھ تو انتظام کرنا چاہیے اس کا یہاں رہنے کے لیے۔ براج نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ انل جب سنے گی تو اس کے تو پاؤں نہیں ٹکیں گے زمین پر، وہ تو پورا گھر سر پر اٹھا لے گی۔ ایک بات بتاؤں، اسے دافیہ بہت پسند ہے، بی جان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر سب ہنس پڑے۔ رات کا ٹائم تھا، سب ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ دریان بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن گھر کے ماحول کی وجہ سے اس دن کو نہیں کر پایا۔ اس کا ارادہ جلدی شادی کا ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے انل بہت چھوٹی ہے، اس دنیا کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا ٹھیک سے۔ آپ ایک باپ ہے، اس کے نصیب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ حیا صاحب اداسی سے بولے تھے۔ وہ دریان کی بات سمجھ گئے تھے، وہ جلدی چاہتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں ہماری بچی تھوڑا نادان ہے، اس میں بھی ہماری غلطی ہے، ہمارے لاڈ پیار نے اسے بنا دیا ایسا۔ اب اس بات کی سزا تو ہم اسے نہیں دیں گے نا۔ بیٹیوں کے نصیب کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس طرح ڈرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن دریان بچے کی بات بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اب اپنی زندگی میں کسی ہمسفر کا ساتھ چاہتا ہے، تو ہم اسے انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں لگتا ہے ہمیں انل کو تیار کرنا چاہیے شادی کے لیے۔ بیٹی کا نصیب خود چل کر آئے ہیں تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ہمدان صاحب کو جو صحیح لگا انہوں نے بول دیا تھا۔ مجھے بھی لگتا ہے دریان اچھا لڑکا ہے، ہماری اینی کو خوش رکھے گا۔ ویسے بھی وہ جانتا ہے انل کو کچھ نہیں آتا، وہ کتنی معصوم ہے، تو میرا نہیں خیال آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔ براج نے بھی اپنی بات رکھی تھی۔ سب کی باتوں میں ہاں تھے۔ یا سب کو پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ ہونے لگی تھی، جیسے وہی انل کی شادی کی بات کرتے یہ سوچتے تھے باپ تھا اپنی زندگی کو ایسے تو نہیں جانے دے گا نا۔ پھر دریان کا سوچتے انہیں لگتا شاید وہ صحیح ہمسفر ان کی بیٹی کے لیے ہے، ہر بار ان کی مدد کرتا، ان کی بیٹی کا خیال رکھتا ہے۔ سب سوچتے تھوڑا سکون میں آ جاتے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ انل نے دافیہ کے روم میں آتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، اب آپ کیسی ہیں؟ دافیہ نے پہلے سے بہتر تھی، اسی لیے دادا کا 1 مہینہ ہو گیا تھا، کچھ دن پہلے وہ جانا چاہتی تھی، پر سب کے بہت اصرار پر رک تو گئی تھی، پر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا وہ براج سے بات کرے گی، اسے جا پر بھی رکھے اور اپنے گھر جانے دے۔ یہاں رہتے اس کے انل کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی معصومیت کا پیار دافیہ کو بہت اچھی لگی۔ انل میں واقعی کوئی کشش تھی جو ہر کسی کو اپنی طرف توجہ دیتی تھی، ایسا دافیہ کو لگتا تھا۔ آپ براج بھائی کے ساتھ کام کرتی تھی نا پہلے، آپ کو میرے براج بھائی کیسے لگتے ہیں؟ انل کو سب سے پتہ چلا تھا براج دافیہ کو پسند کرتا ہے۔ اس کی خوشی کا اظہار کرنا مشکل تھا، وہ بے حد خوش تھی ان دونوں کے لیے، لیکن براج نے اسے منع کر دیا کہ وہ فی الحال دافیہ سے اس بارے میں بات نہ کرے، ابھی وہ اپنے دادا کے لیے اداس ہے۔ جی میں ان کے آفس میں کام کرتی تھی، وہ اچھے انسان ہے۔ اس کے سوال پر دافیہ کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ سرخ گالوں سے ہلکی آواز میں بولی تھی، اب اسے کیا بتاتی وہ شخص اسے کتنا اچھا لگتا، کتنی بار اس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی ہر ڈانٹ سہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم ان کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، پر کوئی اچھی پیاری لڑکی مل نہیں رہی۔ کیا آپ کسی کو جانتی ہیں؟ انل نے شرارت سے کہا۔ اس کی جھکی نظریں دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ مجھے پتہ، آپ لوگ خود اچھی لڑکی ڈھونڈ لیں ان کے لیے، وہ ایک بہت اچھی لڑکی ریزرو کرتے ہیں۔ دافیہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، خود کو رونے سے روکتے ہوئے کہا۔ اس نے تیزی سے واش روم میں چلی گئی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ کیا ہم نے کچھ غلط بولا؟ نہیں تو ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے نا۔ انل کو اس کا تیزی سے اٹھ کر جانا سمجھ نہیں آیا۔
کیا ہوا تمہیں منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ بیراج اسے سامنے سے آتا دیکھ کر بولا جو الٹے سیدھے منہ بنا کر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ ہم دافیہ سے کہہ رہے تھے آپ کوئی اچھی لڑکی بتاؤ ہمارے بیراج بھائی کے لیے، انل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر کیا کہا اس نے؟ کیا آپ کو نہیں پتا میرے لیے کون سی لڑکی اچھی ہے؟ ایبرو اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کو کوئی اچھی لڑکی ملنی چاہیے، پھر ہم نے کہا کوئی ڈھونڈ کر دو تو غصے میں واش روم چلی گئی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی، اب ہم انہیں بتا دیں گے، ہم سب نے ان کو آپ کے لیے پسند کیا، انل نے منہ بناتے ہوئے خوشی میں کہا تھا۔ آپ رہنے دیں، ہم بتا دیں گے، ویسے بھی کوئی بات کرنے والا تھا۔ اچھا آپ جاؤ، دریان آیا ہے آپ کو لینے، بیراج مسکراتے ہوئے بولتا آگے بڑھ گیا۔ انل دریان کا نام سنتے دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ آ جائیے بیراج سر، آپ آئے۔ دافیہ بیراج کو دیکھتے تیزی سے کھڑی ہوئی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، بیٹھو۔ بیراج صوفے پر بیٹھتا بولا۔ دوسرے صوفے پر دافیہ بیٹھی خاموشی سے۔ مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ مجھے واپس جا پر بھی رکھیں۔ دافیہ نے گھبراتے ہوئے نظریں جھکا کر بات کی۔ اگر میں کہوں کہ میں جانے نہیں دوں گا تو کیا کرو گے؟ بیراج اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری ہیلپ کی، لیکن میں اب اور نہیں رک سکتی یہاں، پلیز مجھے جانے دے۔ دافیہ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، کچھ تو تھا اس کی نظروں میں جسے دافیہ نے تیزی سے اپنی نظریں جھکا لی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اگر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم اب یہیں رہو گی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ بیراج سنجیدگی سے بولا۔ دافیہ نظر اٹھا کر نہ سمجھی سے دیکھا تھا اسے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میں اپنے گھر والوں کو پہلے ہی بتا چکا، انل بھی جانتی ہے، اس لیے وہ تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ بیراج نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ مطلب میں سمجھی نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور ڈیٹ بھی رکھ دی؟ دافیہ غصے میں کھڑی ہو گئی، اسے برا لگا تھا بیراج کا نہ پوچھنا، سیدھا اس نے حکم سنا دیا۔ اوکے پھر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ جو اب ہاں میں ہونا چاہیے، نہ سننے کی عادت نہیں میری، بیراج نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ دافیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے شکوہ کی نگاہوں سے دیکھا تھا جو پوچھ کم حکم زیادہ دے رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ پر یہ احسان کیوں کر رہے ہیں، پر مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ کسی اچھی لڑکے سے شادی کر لیں، مجھے جانے دیں یہاں سے۔ دافیہ نم آواز میں بولی تھی، اسے لگا بیراج اس پر رحم کھا رہا ہے اور یہ فیصلہ دل سے نہیں کر رہا۔ دوبارہ اگر ایسی بکواس کی تو جان سے مار دوں گا، یہ فیصلہ میرا اپنا تم پر رحم کھا کر نہیں کیا، دل لگا کر کیا ہے، مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ ایک بات، جس چیز پر میرا دل آتا ہے وہ صرف میری ہوتی ہو، اب تم صرف اور صرف میری ہو، خود کو تیار کر لو نکاح کے لیے، کل ہمارا نکاح ہے، بہت سن لی تمہاری، بہت ٹائم دے دیا تمہیں، تمہارے دادا کی روح کو بھی سکون چاہیے اپنی پوتی کی خوش دیکھ کر۔ بیراج اسے بازو سے پکڑتے ہوئے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتا ہوا غصے سے بولا۔ اس کے قریب آنے سے دافیہ کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ بیراج اسے چھوڑتا غصے سے باہر نکل گیا۔ دافیہ کی باتیں اسے غصہ دلا رہی تھی، ادھر دافیہ اس کے غصے اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔